السلام علیکم۔ سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہوئے شروعات کرتے ہیں خبرنامے کی۔ 17 لاکھ ریتو سدسو درخواستوں کی جون تک یکسوئی کر لینے وزیر مال رگھویر ریڈی کی ہدایت۔ انٹرمیڈیٹ میں داخلوں کے لیے 20 مئی سے درخواستوں کی اجرائی، 3 جون سے 29 جون تک پہلا مرحلہ۔ آئی پی ایل میچز پر سٹے کا کاروبار عروج پر، حیدرآباد میں مزید 3 بکیز گرفتار۔ اور جمعے کو حیدرآباد میں آئی پی ایل میچ، اسپاٹ فکسنگ میں 3 کھلاڑیوں کی گرفتاری کے بعد راجستھان رائلز کی ٹیم دباؤ میں۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ ریاستی وزیر مال رگھویر ریڈی نے کلیکٹرز کو 2012-13 کے 17 لاکھ ریتو سدسو درخواستوں کی جون تک یکسوئی کر لینے کی ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں سیکریٹریٹ میں منعقدہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے رگھویر ریڈی نے کہا کہ درخواستوں کی یکسوئی مؤثر انداز میں ہونی چاہیے تاکہ درخواست گزاروں کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ جن درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے ان کی تفصیلات سے بھی درخواست گزاروں کو واقف کروایا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ 2013 کے ریتو سدسو کے تحت جملہ 10,10,000 درخواستوں کے من جملہ 5 لاکھ کی یکسوئی ہو چکی ہے۔ وزیر مال نے کہا کہ مرحلے کے تحت تقسیم اراضی کے لیے 1.24 لاکھ ہیکٹر اراضی کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ وزیر مال نے کہا کہ اراضیات کی تفصیلات ویب سائٹس پر دستیاب رہنی چاہیے۔ اس موقع پر سی سی ایل اے کے چیف کمشنر کرشنا راؤ نے کہا کہ حیدرآباد، رنگاریڈی، چتور، وشاکھاپٹنم اور کرشنا کے شہری علاقوں کے لیے ریتو سدسو سی سی ایل اے کے دفتر پر 20 مئی کو 3:30 بجے منعقد ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ مال میں کمپیوٹر آپریٹرز کا مستقل ملازمت پر تقرر کیا جائے گا۔ ریاست کی سیاسی سرگرمیاں اس وقت دلی میں گرم ہیں۔ کانگریس کے اعلیٰ قائدین کے ساتھ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اور صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا کی مسلسل ملاقاتیں جاری ہیں۔ ریاست میں داغدار وزراء کی برطرفی کو لے کر کیے جا رہے مطالبے کے تناظر میں وزیر اعلیٰ اور پی سی سی صدر کے اس دورے کو کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ اور صدر پی سی سی نے ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج غلام نبی آزاد سے بھی ملاقات کی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ داغدار وزراء کے مستقبل پر بھی جلد فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ کابینہ میں توسیع اور رد و بدل کے مسئلے پر بھی بات چیت کیے جانے کا امکان ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ریاستی وزیر پونالا لکشمیا نے جمعرات کو سیکریٹریٹ میں رضاکارانہ خون کے عطیہ دینے اور استفادہ کنندگان کی ویب سائٹ friends2support.com کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ فرینڈز ٹو سپورٹ آرگنائزیشن خون کے عطیوں اور طلب سے متعلق عوام کو اہم معلومات فراہم کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ خون کے حاجت مند اس ویب سائٹ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد خون دینے والوں اور استفادہ کنندگان کے درمیانی آدمی کے رول کو ختم کرنا ہے۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے اقلیتی طلباء کو ملٹی میڈیا، ایئر ٹکٹنگ، ہیوی موٹر ڈرائیونگ، ای پبلشنگ، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سسٹم اور دیگر کئی شعبوں میں تربیت دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں متعدد مرتبہ توجہ دہانی کے باوجود صرف 400 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ جنرل مینیجر محمد ولایت کے بموجب تربیت حاصل کرنے والے حیدرآبادی کو 400 اور اضلاع سے آنے والے منتخب طلباء کو 1000 روپے اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے۔ 400 درخواستوں کے من جملہ 270 امیدواروں کو مختلف اسکیموں کے تحت منتخب کیا گیا اور 255 امیدواروں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے 12
करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया है। लिहाजा अक़लियती तलबा को इन कोर्सेज की अहमियत को समझकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दरखास्तें दाखिल करनी चाहिए। पुलिस की जानिब से नौजवानों को जानवरों की तरह जद्दोकोब किए जाने का सिलसिला जारी है। मुशीराबाद पुलिस ने इमरान नामी नौजवान को पुलिस जवान पर हमले के इल्ज़ाम में हिरासत में लेकर रात भर दरिंदगी का निशाना बनाया और उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर गांधी हॉस्पिटल में डाल दिया गया, जहां वो सीरियस कंडीशन में ज़ेर इलाज है। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी गांधी हॉस्पिटल पहुंच गए। उनके हमरा मुशीराबाद के मकामी मजलिसी जिम्मेदार भी थे। रुकन असम्बली ने बताया कि इमरान को एक पुलिस जवान पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उसे अदालती तहवील में देने के बजाय जानवरों की तरह मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि वो इमरान की हरकत की मजम्मत करते हैं, लेकिन पुलिस को वजूहात का भी जायजा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सादा लिबास पहना हुआ शख्स खुद को पुलिस जवान कहकर इमरान को हिरासा कर रहा था, जिसकी वजह से यह वाकया पेश आया। अहमद पाशा कादरी ने आला पुलिस हुकाम से राब्ता करते हुए खाती अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बताना ये कि थोड़े दिन से वो कांस्टेबल आके इनको हिरासमेंट कर रहा है और सिविल ड्रेस में था, इन्हों नहीं पहचान के उसको मारे वो। फिर पहचाने या नहीं पहचाने, मारने इन्हों और मारे सो गलत करे, नहीं करना चाहिए था। FIR हुआ, उनको रिमांड करना चाहिए। और इमरान को फीड्स आने की शिकायत भी है। रात को उनके घर वाले ले आके फीड्स आते बल्कि पूरी रिपोर्ट बताए पुलिस वालों को, तो देख के बोले हम कुछ नहीं करते बोले। उसके बाद रात को 4-6 घंटे तक बच्चे को नाके में खूब मारे, इतना मारे कि उसकी हालत ख़राब हो गई। तो सुबह में लाके गांधी हॉस्पिटल में बताया, यहाँ एडमिट हो गया। अभी भी कंडीशन ठीक नहीं है बच्चे। पुलिस के आला अहदेदारों से बात की हमें और शदीद एहतजाज किया कि पुलिस कौन से कानून के तहत इसको जानवरों के साथ मारे, क्यों मारना चाहते हैं, क्या इनको कौन इख्तियार दिया। अगर इनसे गलती हुई, इनसे जुर्म हुआ तो आप उसके ऊपर FIR करे थे, इसको रिमाइंड करना था, सजा देना। लेकिन उसके रिएक्शन में आप जो मारपीट कर रहे हैं, ये तरीक़ा पुलिस को तर्क कर देना चाहिए। पुलिस में हमला करे तो डर रहना, खौफ रहना, बल्कि इस तरीके से मारपीट का तरीक़ा शुरू करे। तो हैदराबाद में थोड़े दिन से पुलिस वाले ऐसा अंधाधुंध बेगुनाह मासूम लोगों पे ऐसे हमले कर रहे। कई वाक़यात हमारे सामने, पुलिस स्टेशन के नाम के साथ हम बोल सकते हैं। ये जो इमरान पे पुलिस की जुल्म ज़्यादती हुई, इस पर हम शदीद एहतजाज करते हैं। पुलिस के आला अहदेदारों से हमारा मुतालबा है कि जो भी ऑफिसर इस तरीके की कार्रवाई करा उसके ऊपर एक्शन ले। खलीजी मुल्क में हादसे के दौरान फौत होने वाले वाहिद कॉलोनी याकुतपुरा के साकिन मोहम्मद शफीउद्दीन की बेवा को मजलिस की नुमाइंदगी पर 2,30,986 रुपये का चेक हवाले किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने तहसीलदार चारमीनार की मौजूदगी में मरहूम शफीउद्दीन की अहलिया को ये चेक पेश किया। इसके अलावा मजलिस की नुमाइंदगी पर ही चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से फरत नगर दबीरपुरा के साकिन सरदार बेग मिर्ज़ा को इलाज के लिए 1 लाख रुपए की इमदाद का चेक हवाले किया गया। अहमद बलाला ने सरदार बेग के वालिद महबूब बेग को ये चेक पेश किया। SSC के नताइज 17 में बरोज़ जुमा जारी किए जाएंगे। रियासती वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी सुबह 11 बजे नताइज जारी करेंगे। तलबा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर नताइज का मुशाहिदा कर सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम के तहत नताइज जारी किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि SSC इम्तिहानात में 12 लाख से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की थी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया है कि इंटरमीडिएट में दाखिलों के अमल का 20 मई को आगाज होगा। बोर्ड की जानिब से जारी किए गए एक प्रेस नोट के मुताबिक 2 मरहलों के तहत दाखिलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। 20 मई से पहले मरहले के तहत दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं, जो कि 29 जून तक वसूल की जाएंगी। प्रेस नोट के मुताबिक दाखिले 3 जून से दिए जाएंगे और 29 जून तक पहला मरहला मुकम्मल होगा। दूसरे मरहले की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बोर्ड ने सरकारी, खानगी, इमदादी, गैर इमदादी, अकामती और समाजी बहबूद के कॉलेजेस के प्रिंसिपल से दरख्वास्त की है कि इंटरनेट मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स के मुताबिक तलबा को दाखिले दिए जाएं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के प्रेस नोट के मुताबिक इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम के क्लासेस का आगाज़ 3 जून से होगा।
سابق صدر جمہوریہ نیلم سنجیوا ریڈی کی 7 سالہ پیدائش کی تقاریب 19 میں سے 1 نومبر تک منائی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر مال رگھویر ریڈی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ 19 مئی کو 7 سالہ تقاریب کا آغاز رویندرا بھارتی میں منعقد ہونے والی سرکاری تقریب سے ہوگا۔ اس تقریب میں ریاستی گورنر ESL نرسمہن کے علاوہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اور دیگر قائدین شرکت کریں گے۔ اس تقریب میں نیلم سنجیوا ریڈی کے افراد خاندان کو تہنیت بھی پیش کی جائے گی۔ وزیر مال نے بتایا کہ تمام کلکٹرز کو بھی 19 مئی کو نیلم سنجیوا ریڈی کو خراج پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اننت پور میں اس موقع پر ودیا کلاشالہ اور قابل تجدید توانائی اکیڈمی کو نیلم سنجیوا ریڈی سے موسوم کیا جائے گا۔ کانگریس کے ترجمان تلسی ریڈی نے تیلگو دیشم کو لوٹنے، کھانے اور بانٹنے والی پارٹی قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلسی ریڈی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو تیسرے محاذ کے منصوبے بنا رہے ہیں جو کہ خیالی پلاؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانیوں کے موضوع پر صدر تیلگو دیشم کے ریمارکس نتھو رام گوڈسے کے منہ سے امن کی باتیں کرنے کے مماثل ہے۔ اقلیتوں کو راغب کرنے کے لیے ان کا وعدے کرنا ایسا ہے جیسا ماں کو بھوکا رکھنا اور چچی کو سونے کا ہار پہنانا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ ملک پر بوجھ بن گئے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر نے کہا کہ مسلم نوجوانوں کے مقدمات کی یکسوئی کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا اعلان عوام میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ملک کے مسائل کی یکسوئی اب صرف انتخابات کے ذریعے ہی ممکن دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ UPA حکومت تمام دستوری اداروں کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا چکی ہے۔ چارمینار کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سرکاری محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ نور خاں بازار ڈویژن کے علاقے داراب جنگ کالونی، ماتا کی کھڑکی اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے بتایا کہ ڈرینیج لائن کے کاموں کی عنقریب یکسوئی کر دی جائے گی۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی کے علاوہ ابتدائی مجلس کے ذمہ دار بھی موجود تھے۔ بہادرپورہ کے رکن اسمبلی موزم خان نے کشن باغ کے علاقے میں ایک نئے آدھار کارڈ سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کے حلقے میں یہ 7واں آدھار کارڈ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر رکن بلدیہ عزیز بیگ کے علاوہ ابتدائی مجلس کے عہدیدار موجود تھے۔ تیلگو ناڈو اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کارکنوں کی جانب سے سیکریٹریٹ کے گھیراؤ کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ احتجاجی کارکن داغدار وزراء کی کابینہ سے برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ سیکریٹریٹ کے باب الداخلے پر ہی پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے وزیر اعلیٰ اور حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ حق اطلاعات قانون پر عمل آوری کے لیے حج ہاؤس کی تیسری منزل پر RTI ایکٹ کا دفتر قائم ہے، جہاں اس قانون سے استفادہ کرنے والوں کی کافی تعداد آئے دن درخواستیں داخل کرتی رہتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی یکسوئی کے بعد درخواستوں کو ریکارڈز کی شکل میں محفوظ رکھنے کا کوئی نظم نہیں ہے۔ اس دفتر میں یہ جو پوٹلیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ردی کے کاغذات نہیں ہیں، بلکہ عوام کی داخل کردہ درخواستیں ہیں۔ یہ ہے ہمارے دفتریت کا حال۔ ایک طرف جہاں آج کل ہر محکمہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے، وہیں بعض محکمے ایسے بھی ہیں جہاں پر ریکارڈز کو محفوظ رکھنے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے علاقے پلٹن میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نمائندگی پر جنگی خطوط پر بورویل کا انتظام کروایا گیا۔
رکن بلدیہ منہاج الدین نے اپنی نگرانی میں یہ کام کروایا۔ احمد بلالہ کے دورے کے موقع پر عوام نے پانی کی قلت کی شکایت کی تھی، جس کے بعد فوری طور پر بورویل کا بندوبست کیا گیا۔ اسپاٹ فکسنگ کے الزامات میں ٹیم کے 3 کھلاڑیوں کی گرفتاری کے بعد دباؤ اور تنازع کا شکار راجستھان رائلز کی ٹیم جمعے کو کھیلے جانے والے میچ میں حصہ لینے کے لیے حیدرآباد پہنچی۔ جمعے کو سن رائزرز حیدرآباد سے اس کا اہم مقابلہ ہوگا۔ واضح ہے کہ راجستھان رائلز کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر اسپاٹ فکسنگ کے الزامات کی وجہ سے میچ کے دوران ٹیم پر زبردست دباؤ پڑ سکتا ہے۔ اسی دوران ڈی سی پی ویسٹ زون کی خصوصی ٹیم نے آئی پی ایل میچز پر سٹے کا کاروبار کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ 15 مئی کو کولکتہ نائٹ رائڈرز اور پونے واریئرز کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کے لیے بیٹنگ وصول کرنے والے وینکٹ راما راجو عرف رمیش اور کے سرینواس راؤ کو دھاوا کر کے گرفتار کیا گیا۔ ان دونوں کی فراہم کردہ معلومات پر پولیس نے وی پردھوئی راجو کو بھی گرفتار کیا، جو مذکورہ افراد کے لیے کلیکشن ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے 23 سیل فونز، 1 لیپ ٹاپ، 1 موٹر سائیکل کے علاوہ اکاؤنٹس بک اور دیگر ریکارڈز ضبط کر لیے۔ ٹپا چبوترا پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دیسی ساختہ تفنچے اور 2 راؤنڈ کارتوس برآمد کر لیے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون جی سریدھر بابو نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کی اور گنگا باولی کے رہنے والے 28 سالہ جے ویر سنگھ اور تالا گڈھا ہنومان نگر کے رہنے والے 21 سالہ کے راجو عرف بھونگیر راجو کو گرفتار کیا۔ پولیس کی تفتیش پر ان دونوں نے بتایا کہ وہ ضبط شدہ ہتھیار 6 مہینے پہلے آگرہ سے 1500 روپے میں خرید کر حیدرآباد لائے تھے تاکہ انہیں مختلف جرائم میں استعمال کیا جا سکے۔ جے ویر سنگھ نے بتایا کہ اسے ٹپا چبوترا پولیس نے گڑمبا فروخت کرنے کے الزام میں بھی گرفتار کیا تھا، جبکہ راجو نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسے اس سے پہلے سیل فونز اور طلائی زیورات کے سرقے کے علاوہ دوسرے کئی جرائم میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایک اور واقعے میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر کے قریب 4 کلو چاندی کے بسکٹس برآمد کر لیے۔ جی لاہر بابو نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹیم نے کے ببلو سنگھ عرف ببلو اور این وشال عرف بھیا کو 16 مئی کو بیگم بازار چھتری کے پاس گرفتار کر کے 19 چاندی کے بسکٹس ضبط کر لیے۔ پولیس کی تفتیش پر ان دونوں نے بتایا کہ 12 مئی کو سری وینکٹیشوا فیل خانے کی 4تھی منزل میں بالکنی سے داخل ہو کر انہوں نے چاندی کے بسکٹ کا سرقہ کر لیا تھا۔ شہر میں ایک درندہ صفت شخص کی جانب سے کم سن لڑکی کی عصمت ریزی کی کوشش کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حافظ بابا نگر کی ساکن 7ویں جماعت کی طالبہ کو دھوکے سے اپنے گھر بلا کر خانگی اسکول میں ڈرائیور کی خدمات انجام دینے والے 45 سالہ ضمیر الدین نے عصمت ریزی کی کوشش کی۔ متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ ضمیر الدین کے پاس ان کا بھائی کام کیا کرتا ہے اور وہ اکثر ان کے گھر آیا کرتا ہے۔ گزشتہ روز بھی وہ ان کے گھر آیا اور لڑکی کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں کوئی نہ ہونے پر ضمیر نے ڈرا دھمکا کر کمسن لڑکی کی عصمت ریزی کی کوشش کی۔ متاثرہ لڑکی ڈری سہمی گھبرائی ہوئی گھر پہنچی اور اپنی والدہ کو سارا واقعہ سنایا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ نے درندہ صفت ضمیر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں پولیس میں شکایت بھی درج کرائی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ کنچن باغ پولیس اس واقعے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ضمیر الدین کے خلاف کارروائی سے بھی گریز کیا جا رہا ہے۔ ضلع محبوب نگر کے جڑچلہ میں پولیس اور سی سی ایس نے 2 علیحدہ واقعات میں ملوث سارقین کی بین ریاستی ٹولی اور ایک خاتون کے بے رحمانہ قتل کے ذمہ دار ملزمین کو گرفتار کیا۔ ضلع ایس پی ناگیندر کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 50 لاکھ روپے مالیاتی سونے کا سرقہ کرنے والے اتر پردیش کے ساکنان شیخ رشید علی، علی حسن، اکرم اور رؤوف خان کو اتر پردیش کے امروہہ ضلع سے گرفتار کیا گیا۔
پولیس نے بتایا کہ سارقوں کی اس ٹولی نے سونے کی ایک دکان کے ملازم پرشانت سے 2.5 کلو زیورات چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 8 لاکھ روپے مالیاتی زیورات ضبط کر لیے۔ ایک اور کارروائی میں پولیس نے جڑچلہ میں ہوئے ایک خاتون کے قتل کے معمے کو حل کرتے ہوئے گوپال اور جیا اماں کو واردات کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین گوپال اور جیا اماں نے اپنے رشتے کی بہن بالامنی کا قتل کرتے ہوئے اس کے زیورات لوٹ لیے تھے۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے مسروقہ زیورات برآمد کر لیے۔ لنگر ہاؤس پولیس نے باپو گھاٹ کے قریب پیش آئی قتل کی واردات کے سلسلے میں میوہ فروش نذیر اور اس کے لڑکے سمیر صادق کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 14 مئی کی شب شیوا اور راجیو آم خریدنے کے مسئلے پر میوہ فروش کے ساتھ جھگڑ پڑے تھے۔ راجیو اور شیوا نشے میں دھت تھے۔ جھگڑے کے دوران سمیر نے میوہ کاٹنے کی چھری سے راجیو پر حملہ کر دیا تھا، جسے زخمی حالت میں دواخانہ لے جایا گیا، جہاں وہ دوران علاج فوت ہو گیا۔ پولیس نے باپ اور بیٹے کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ لنگر ہاؤس پولیس نے سرقے کی وارداتیں انجام دینے والی ایک خاتون کو گرفتار کیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے 35 سالہ امراوتی کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ 12 مئی کو نئے کپڑوں میں ملبوس ہو کر رنگ روڈ پر واقع کلاسک گارڈن فنکشن ہال گئی تھی تاکہ اس پر سارقہ ہونے کا شبہ نہ ہو سکے۔ اس نے رات 1 بجے عین اس وقت جب دلہن کے والد شادی کی تقریب میں مصروف تھے، ایک بیگ میں 50,000 روپے، ایک سیل فون اور 2 بینک پاس بک موجود تھے، وہ لے کر فرار ہو گئی۔ پولیس نے شادی کے لیے لی گئی ویڈیوگرافی کی مدد سے اس کا پتہ چلانے میں کامیابی حاصل کی اور اس کے قبضے سے 34,900 روپے نقد رقم اور 2 پاس بکس برآمد کر کے اسے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ سترہ لاکھ ریتو سدسیہ درخواستوں کی جون تک یکسوئی کر لینے وزیر مال رگھویر ریڈی کی ہدایت۔ انٹرمیڈیٹ میں داخلوں کے لیے 20 مئی سے درخواستوں کی اجرائی، 3 جون سے 29 جون تک پہلا مرحلہ۔ آئی پی ایل میچز پر سٹے کا کاروبار عروج پر، حیدرآباد میں مزید 3 بکیز گرفتار۔ اور جمعے کو حیدرآباد میں آئی پی ایل میچ، اسپاٹ فکسنگ میں 3 کھلاڑیوں کی گرفتاری کے بعد راجستھان رائلز کی ٹیم دباؤ میں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی حفظ اللہ، فی امان اللہ۔